یہ لگا دیں آدمی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله الباري ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن العقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، پس پردہ تشریف فرما خواتین اور سوشل میڈیا کے ذریعے دور دراز سے اس پروگرام کو سننے والے سامعین، عزیز طلباء و طالبات، آپ حضرات بہت دیر سے اور تفصیل کے ساتھ ہمارے علاقے کے ہر دل عزیز، بافیض اور انتہائی مؤثر لب و لہجے میں خطاب کرنے والے عالم دین حضرت مولانا پی ایم مزمل بالا جاہی دامت برکاتہم کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ بہت ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ آپ سب مولانا کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک حادثات سے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا فیض ماشاءاللہ
جنوب سے لے کر شمال تک ہے، یو پی، بہار وغیرہ کے علاقوں میں بھی ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایسی غیر معمولی شخصیت، یہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے۔ وہ مادر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد کے سپوت ہیں، اور ادارے کو اور ادارے کے ذمہ داروں کو ان پر فخر ہے۔ ابھی حال میں بہت المناک حادثے سے دوچار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور کرشمے سے بچا لیا، ورنہ حادثہ جتنا دردناک تھا اس میں بظاہر بچنے کی امید نہیں تھی۔ علماء کے درمیان اس واقعے سے تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور سارے علماء اور عوام ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ نے جلد از جلد ان کو شفا یاب فرما دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا جو درس ہونے جا رہا ہے، آدھ گھنٹہ پون گھنٹے میں انشاءاللہ یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ اخیر تک رہیں گے تو مدرسے کے ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور درمیان سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو اس سے مدرسے کے ذمہ داروں کو مایوسی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بخاری شریف ختم کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کا تجربہ ہے بزرگوں کا، اللہ والوں کا، مشائخ کا معمول ہے۔ کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو بخاری شریف پڑھتے تھے اور اخیر میں دعا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا بھی موقع ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آپ کے سامنے ابھی جو گفتگو ہوگی اس کا ایک حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہوگا، اور اس کا دوسرا حصہ ان کی کتاب جو ہمارے سامنے ہے، جس کو عوام الناس، عام لوگ آسانی کے لیے صحیح بخاری کہتے ہیں، بخاری شریف کہتے ہیں، اور اس کا اصل نام کافی لمبا ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے نام بخاری شریف کا۔ لیکن اتنا لمبا نام، ظاہر ہے کہ اسے ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تو بخاری شریف اس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ گفتگو کا ایک حصہ بخاری شریف سے متعلق ہوگا، گفتگو کا ایک حصہ امام بخاری سے متعلق ہوگا، اور گفتگو کا آخری حصہ یہ بخاری شریف کا جو آخری درس، آخری باب ہے، اس سے متعلق ہو۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دین کی بابرکت مجلسوں میں آدمی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں لے کر سننا چاہیے، اور دل کے اندر دین کی طلب لے کر سننا چاہیے، اور سننے والوں کی اور بولنے والوں کی نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، کوئی دوسرا مقصد شامل نہ ہو۔ میں اس لیے سن رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دین کی باتیں سنو، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بار بار ایمان والوں کو دین کی باتوں کا مذاکرہ کرو، اس لیے کہ دین کی باتوں کا مذاکرہ یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ غور سے سننا چاہیے،
توجہ سے سننا چاہیے، اور اپنے اندر عمل کی نیت لے کر سننا چاہیے۔ جو بھی دین کی بات، ہماری نیت یہ ہو کہ مجلس میں جو دین کی بات میری ذات سے متعلق اور میری عملی زندگی سے متعلق ہوگی، میں اس پر عمل کروں گا، اور جتنے میرے ماتحت ہیں ان کو بھی میں عمل کی دعوت دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند آداب کی رعایت ہم کریں گے تو انشاءاللہ دین کی باتیں سننے کا بے پناہ فائدہ ہوگا، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ کبھی جب بندہ طلب لے کر سنتا ہے تو بولنے والے کی ایک آدھ بات ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی، اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دو چیزیں دین کے اندر بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، دو چیزیں دین کے اندر بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث شریف۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور احادیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید پر، قرآن مجید کی جیسے ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنے کے لیے احادیث بھی ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ایسا شخص گمراہ ہے، جھوٹا ہے، اور لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا طبقہ پنپ رہا ہے جو لوگوں کو قرآن کے نام سے حدیثوں سے دور کر رہا ہے۔ برملا کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ حدیثوں کو نکال دیں گے تو دین کا 2/3 حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر آپ حدیثوں کو نکال دیں گے، نہ آپ نماز صحیح پڑھ سکو گے، نہ زکوٰۃ دے سکو گے، نہ حج کر سکو گے، اور نہ اللہ کے احکام پر عمل کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمائی، اور آپ قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دین پر عمل کرنے کے لیے جیسے قرآن ضروری ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی تشریحات بھی ضروری ہے۔ عمل کرنے والا پیغمبر جب تک عمل کر کے نہیں بتائے گا، خالی اللہ کی کتاب پر آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اور حدیثیں بھی کیا ہیں؟ اللہ کی وحی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جیسے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی طرح اللہ نے حدیثوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی، اس لیے کہ احادیث قرآن مجید کی تشریحات ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی جب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو اس ذمے میں حدیث بھی داخل ہے۔ ایک طبقہ جو امت کو حدیثوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، وہ الگ الگ عنوانات سے لوگوں کو بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، صرف قرآن کی اللہ نے حفاظت کی۔ قرآن کی حفاظت میں حدیث کی حفاظت خود بخود شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے اس کا نظام چلایا،
صحابہ کے زمانے میں صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے اور حدیثوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، یاد رکھو، یہ امت جب تک اپنی زندگی میں قرآن و سنت پر عمل کرے گی، یہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ دینی مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث سے فقہ نکلتا ہے، فقہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ الگ نہیں ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے اور قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دینی مدرسے جو جلسے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک مقصد امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے۔ ہمارا بھولا ہوا سبق کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن و سنت سے تعلق کمزور ہوگا، ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ صحابہ نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے ان کو کامیاب و کامران کر دیا، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین میں بھی یہی سلسلہ رہا۔ لیکن بعد کے زمانے میں جیسے جیسے نبی کے زمانے سے امت دور ہوتی گئی، کیا ہوا؟ امت جو ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنے لگی اور پھر ذلیل و خوار ہو گئی۔ آج بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت پر مضبوطی سے جو ہے جمے رہنا ہے۔ دینی مدرسوں کے اندر سالانہ جلسے کر کے گویا امت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو، ہماری ساری بیماریوں کی جڑ اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے سے دور ہونا ہے۔ خدا کی کتاب اور نبی کی سنت سے دوری، اس نے ہمیں کیا کر دیا؟ ذلیل و خوار کر دیا۔ دوبارہ آ جاؤ، عزم اور ارادہ کرو، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے کلام کو حاکم بناؤ، نبی کے طریقے کو حرف آخر سمجھو، کامیاب ہو جاؤ گا۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، حدیث کی حفاظت صحابہ کے زمانے سے چلتی رہی۔ صحابہ سے تابعین نے حدیثوں کو لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور اس طرح سے ائمہ محدثین کا زمانہ آیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان کا دور آ گیا، امام ترمذی۔ ان حضرات کے زمانے میں صرف یہی 6 حضرات نہیں تھے، اور بھی بہت سارے محدثین تھے، لیکن ان 6 حضرات کی کتابوں کو امت کے اندر بہت زیادہ قبولیت ملی۔ ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ، صحاح ستہ کا مطلب کیا؟ 6 حدیث کی ایسی کتابیں جن کے اندر صحیح احادیث کا ذخیرہ زیادہ ہے۔ پھر ان 6 کتابوں میں 2 کتابوں کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ ان 2 کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ صحیحین، صحیحین کا مطلب بخاری شریف اور مسلم شریف، امام بخاری اور امام مسلم۔ پھر ان 2 کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کی بخاری شریف کو غیر معمولی قبولیت عطا فرمائی۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، یہ مقبولیت کیسے ملی؟ ابھی مولانا مزمل والا جاہی صاحب نے آپ سے کے سامنے ذکر فرمایا، یہ بخاری شریف جو کتاب ہے نا، اس کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اس کی اولین خصوصیت کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس کے بارے میں جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے علماء نے اتفاق کیا ہے، صح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی صحیح ترین کتاب ہے سب سے زیادہ، تو وہ کیا ہے؟ بخاری شریف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بقیہ کتابیں صحیح نہیں ہیں، بقیہ کتابیں بھی صحیح، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، پھر صحاح ستہ کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی بھی اہمیت ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ صحیح حدیثوں کا جتنا ذخیرہ بخاری میں ہے اتنا دوسری کتابوں میں نہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کسی مسئلے کو ثابت کوئی مسئلہ ثابت ہونے کے لیے بخاری کی حدیث ہونا ہی ضروری ہو. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے. کسی بھی معاملے میں اگر دوسری کتابوں کا حوالہ دیا جائے کہ بھئی یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے اور ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بخاری بتاؤ. کسی مسئلے کے ثابت ہونے کے لیے حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، حدیث کا بخاری میں ہونا ضروری نہیں. یہ بات ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں. امت کے اندر افراط و تفریط کا ماحول ہے. ایک طبقہ جو ہے نا حدیثوں کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے، دوسرا طبقہ جو ہے وہ دوسرے انداز سے جو ہے نا بے اعتدالی کا شکار ہے. غلو کے اعتبار سے وہ بے اعتدالی کا شکار ہے. بخاری کے علاوہ ساری دیگر جو حدیثیں ہیں ان کو بالکل کنڈم کر دو، ان پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف بخاری چاہیے. یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ساری کتابوں میں جو درجہ بخاری کو حاصل ہے وہ درجہ دیگر کتابوں کو نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، بخاری شریف کی چند خصوصیات میں ذکر کر رہا ہوں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہونے پر ساری امت کا اتفاق ہے. یہ پہلی خصوصیت ہے. اور دوسری خصوصیت میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس کتاب کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے، غور سے سنیے، کعبۃ اللہ کے اندر صرف 2 کتابیں ہیں جنہیں کعبے کے اندر مکمل پڑھا گیا ہے. سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد بخاری شریف. جس طرح قرآن کعبے کے اندر پورا پڑھا گیا، اسی طرح سے بخاری شریف بھی کعبے کے اندر پوری بخاری پڑھی گئی. بہت بڑے امام ہیں حضرت جو ہے امام شیخ محمد علی صدیقی، انہوں نے جو ہے ریاض الصالحین نامی حدیث کی کتاب کی شرح لکھی ہے. اس کا نام دلیل الفالحین ہے. اس کے مصنف جو ہے کعبے کے اندر بیٹھ کر انہوں نے بخاری کی مکمل تلاوت کی. کوئی اور کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. بخاری کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کتاب کی نسبت اپنی طرف فرمایا کہ یہ میری کتاب. خواب میں ایک بہت بڑے شافعی المسلک عالم ہے حضرت ابو زید مروزی، اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کعبے کے پاس حجر اسود کے قریب مراقبے میں بیٹھا تھا، مجھے نیند لگ گئی اور خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے، سرکار تشریف لائے اور کہنے لگے مروزی تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو فرمانے لگے بخاری شریف. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی نے اس کتاب کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی. اور یہ کتاب امام بخاری نے کیسے لکھنا شروع کیا؟ پہلے ان کو خواب آیا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امام بخاری پنکھا جھیل رہے ہیں، مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں. یہ خواب امام بخاری نے اس زمانے کے مشائخ اور علماء کو سنایا. سبوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت لے گا، احادیث رسول کی حفاظت کا بہت بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے لے گا. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہ بارگاہ نبوی میں مقبول ترین جو ہے کتاب ہے. اور اس کتاب کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت زیادہ جامعیت ہے. جامعیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام کے جتنے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سارے شعبوں سے متعلق حدیثیں اس کے اندر ہیں. یہ ایک جامع گلدستہ ہے، ہر موضوع سے متعلق احادیث کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے. جامع حدیث کی کتابوں کی ایک قسم ہے، جس حدیث کی جس کتاب میں
8 قسم کے عنوانات اور مضامین سے متعلق حدیثیں جمع کی جائیں، ویسی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف جامع ہے، ساری دین کے تمام شعبوں سے متعلق احادیث اس کے اندر جمع کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری نے سب سے زیادہ صحیح حدیثوں کو لینے کا اہتمام کیا ہے۔ کوئی بھی حدیث امام بخاری کسی سے لیتے تھے تو یوں ہی نہیں لیتے تھے، بہت پرکھ کر، جانچ کر، وہ اس حدیث کے تمام راوی سب جو ہے نا قابل اطمینان ہے یا نہیں، سب کچھ دیکھ کر پھر جو ہے اس حدیث کو لیا کرتے تھے۔ حدیث کو لینے کے جو شرائط امام بخاری کے تھے، کسی اور کے ویسے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بے حد قبولیت عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ کی بھی کتاب۔ امام بخاری حدیث لاتے ہیں، ایک حدیث بخاری میں کئی جگہ امام بخاری لاتے ہیں، اور ہر جگہ الگ الگ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے کیا کرنا؟ مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کو نکالنا۔ امام بخاری نے خالی بخاری میں صرف جو ہے نا حدیثوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ امام بخاری نے حدیثوں سے مسائل نکالے ہیں، جو فقہا کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے بخاری جو ہے یہ بیک وقت حدیث کی بھی کتاب ہے اور فقہ کی بھی کتاب ہے۔ اسی لیے علماء کے درمیان امام بخاری کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری کی فقہ اگر دیکھنا چاہو تو ان کے تراجم ابواب میں غور کرو۔ تراجم کہتے ہیں حدیث کے شروع میں کتاب کا مصنف جو عنوان لگاتا ہے اس کو تراجم ابواب کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک کتاب جو ہے پہلے تو الگ الگ حصوں میں کتاب کو بانٹا جاتا ہے، اور ہر حصہ ایک کتاب کہلاتی ہے۔ پھر ایک کتاب میں کئی ابواب ہوتے ہیں، پھر الگ الگ ابواب کے الگ الگ جو ہے نام ہوتے ہیں۔ یہ جو نام اور عنوانات ہیں ان کو جو ہے تراجم ابواب کہا جاتا ہے۔ اور تراجم ابواب میں امام بخاری نے غیر معمولی باریک بینی، دقت نظری اور گہرائی سے کام لیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ترجمہ قائم کرنے میں جو غیر معمولی دقت نظری سے کام لیا ہے وہ ایسا کسی نے کام نہیں لیا ہے۔ تو یہ بخاری کی غیر معمولی جو ہے نا خصوصیت ہے۔ اور بخاری کی 6ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس حدیث میں حدیثوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر بھی ہے۔ امام بخاری کوئی عنوان قائم کرتے ہیں، اگر اس سے متعلق کوئی آیت ہے، آیت لے آتے ہیں، اور اس سے متعلق کوئی حدیث ہے، اس کے بعد حدیث لاتے ہیں، پھر اس سے متعلق اگر صحابی کا کوئی قول اور عمل ہے تو اس کو لے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے بخاری شریف میں قرآن پاک کی آیتوں کی تشریحات ہے، تفسیر ہے۔ پھر ایک آیت آتی ہے، امام بخاری کا ذہن اسی قسم کی دوسری آیت کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آیتوں میں کوئی اگر مشکل لفظ آئے تو اس کی لغوی تحقیق بھی امام بخاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اس طرح سے امام بخاری کی یہ کتاب غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کا آغاز اور اختتام بڑا حیرت انگیز انداز سے کیا ہے۔ عام طور پر اکثر مصنفین اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارت سے کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے کیا کیا؟ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز وحی کے عنوان سے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے ذریعے امام بخاری نے جو آغاز کیا وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن کا جو مذہب ہے، دھرم، سناتن دھرم، وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار سال پہلے سے ہے، بہت صحیح ہے، مگر وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا بنایا، انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ رام جو تھے وہ انتہائی نیک بادشاہ ضرور تھے، لیکن وہ بھگوان اور معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود تو ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، امام بخاری نے وحی کا عنوان سب سے پہلے لا کر بتا دیا کہ دین اسلام کا تعلق اللہ کی وحی سے ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ اس کو جو چاہے بدل دو،
پارلیمنٹ میں جو ہے نا بل لا کر اس کو تبدیل کر دو، دین کی باتوں کو نکال دو، قانون کو بدل دو، یہ کوئی انسان اس کو نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اس کی ہر بات وحی الہی پر مشتمل ہے، وحی الہی کے ذریعے آئی ہے۔ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے تھے ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں یہ انسانوں کا دین نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ خدائے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کے اندر کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، جس کے پاس حکومت ہو، بادشاہت ہو، مگر وہ اللہ کے دین کو بدل نہیں سکتا۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے سب سے پہلا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان لایا۔ وہ لانے کے بعد کیا کرے؟ بدء الوحی کا عنوان قائم کیے، مگر فوراً وحی سے متعلق حدیث نہیں لائے۔ حدیث کون سی لا رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تمہارا عمل اللہ کے یہاں اگر قبول ہونا ہے تو بنیادی طور پر وہ عمل تمہارا وحی کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ وحی سے ہٹ کر ہوگا، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بدعات خرافات سمجھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیں گے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا عمل وحی الہی کے روشنی میں ہونا چاہیے، وحی الہی کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر عمل کرنے والے کی نیت صحیح ہونا چاہیے۔ عمل کرنے والے کی نیت صحیح ہونا چاہیے۔ آپ بڑا سے بڑا دین کا عمل کریں، بڑی سی بڑی عبادت انجام دے، لیکن اگر آپ کی نیت اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے کیا کیا؟ نیت والی حدیث کو سب سے پہلے لائے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ جیسے قرآن میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو بخاری میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ آج کل ہم لوگ نیت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں امام بخاری نے سب سے پہلے نمبر پر نیت والی حدیث کو لا کر طلبہ، پڑھنے والے طلبہ، پڑھانے والے اساتذہ، معلمات سب کو متوجہ کیا۔ دیکھو، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہو لیکن تمہاری نیت کیا ہے؟ اپنی نیت کو درست کرنی، پڑھانے والوں کو بھی نیت صحیح کرنا ہے اور پڑھنے والی طالبات کو بھی جو ہے اپنی نیت صحیح کرنا ہے۔ میں اس لیے عالمہ نہیں بن رہی کہ مجھے اچھے رشتے آئے، میں اس لیے عالمہ نہیں بن رہی کہ میرے خاندان میں مجھے عالمہ کہا جائے، میں عالمہ فاضلہ اس لیے بن رہی ہوں تاکہ میں علم جاننے کے بعد اس علم پر عمل کروں اور آخرت میں مجھے کامیابی ملے۔ نیت کو صحیح رکھنا ضروری ہے، ہر عمل سے پہلے نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو امام بخاری نے بدء الوحی اور اس کے بعد جو ہے نا نیت والی حدیث کو لایا، اور بدء الوحی کے بعد جو کتاب لا رہے ہیں وہ کتاب ہے کتاب الایمان، یعنی بخاری کی سب سے پہلی کتاب۔ بخاری میں کئی کتابیں ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان۔ اور بخاری کی سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید۔ پہلے کتاب الایمان سب سے پہلے، اور سب سے آخر میں بھی کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ ایسا امام بخاری نے کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کیا، دیکھو، ایک ایمان والے بندے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ایمان اور توحید کی ہے۔ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار توحید و ایمان پر ہے۔ ایمان نہیں ہے کچھ نہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ امام بخاری اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہوں نے پہلی کتاب بھی کتاب الایمان لایا اور آخری کتاب کتاب التوحید لایا۔ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج میرے بھائیوں، اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ ہماری بچیاں ایمان سے محروم ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان کے اندر سینکڑوں مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو گئے اور ان سے نکاح کر کے اپنا دین بدل دیا۔
ایمان کا سودا کر لیا، اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑا حادثہ میرے بھائیوں اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بچیاں ایمان سے محروم ہو گئی؟ اور آپ کو پتا ہے یہ بچیاں کیوں ایمان سے محروم ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو بچپن میں ایمان نہیں بتایا، اللہ اور اس کے رسول سے واقف نہیں کرایا، دین کا علم ان کو نہیں دیا، تو چنانچہ جب کالج کو گئی وہاں گندا ماحول مل گیا، کو ایجوکیشن سے علم حاصل کرنے لگی، کیا ہوا؟ وہ ایمان سے نکل گئی۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کی فکر کرو، اپنے جوانوں کی فکر کرو، اور اپنی بچیوں کی فکر کرو۔ یاد رکھو ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی سرمایہ، وہ ایمان کا سرمایہ ہے، اور اسی کو بچا کے ہمیں لے جانا ہے۔ اگر یہ سرمایہ بھی ہم سے چھین لیا گیا مختلف قسم کے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے کے، کوئی قادیانی ہو رہا تھا، کوئی ایچ ہو رہا تھا، کوئی کدھر چلے جا رہا تھا، کوئی کدھر چلے جا رہا تھا، وہاں پتا ہی نہیں۔ جو انٹرنیٹ جو ہے نا، اس سے فائدہ بھی ہے اور فائدے سے زیادہ اس کا نقصان بھی۔ بہت سارے لوگ الہام اور ملکوں سے حقیقت پیدا کرتے، ان کی محبت سے دین اور ایمان کا انکار کرتے۔ میرے بھائیوں میں فکر کرنے سے سوال ہوا، ہم سے جو چھوٹے بچے ہیں نا، پڑھنے والے تھے، ان کو اگر محنت کے تعلیم نہیں دلاؤ تو چھوٹے بچے ہیں وہ تباہ ہوگا اور دین سے تو نکل جائے گا۔ ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے میرے بھائی۔ ماشاء اللہ یہ بچیاں جو ہیں وہ کرم ہوا، انہوں نے ٹھیک حاصل کیا، سال کا پڑھتے رہے، 5 سال میں انہوں نے تیاری کو، اور آج ہماری بڑی آخری حدیث پڑھ رہے تھے قابل رشید، میں ان بچیوں کی فائدہ دیکھتا ہوں، ان کے ماں باپ قابل رشید، ان کی قدر کرو، تمہارے لیے سرمایہ آپ کو دنیا میں چلے جاتا ہے۔ ہمارے شروع میں ایمان، آخر میں بھی توحید لا کر بتا دیا کہ دوسری اولاد میں ایمان نہ نکلتا ہے۔ ایک روزے میں ایمان نہ اور طلب ہو رہا ہے، بخاری نے آپ باپ قائم کیا، باپ خط ہوئی حلال جہمیرہ، آخری جو کتاب رکھتی حلال جہمیرہ کا، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر امام بخاری نے صحابہ کا ایک فرقہ کا جہمیہ، زمانے میں بہت سارے پیدا ہو، امام بخاری نے اس سے امام بخاری جو بتانا چاہیے دیکھو ہر زمانے کے باتیں مل کے میں آتے ہیں، اور آپ شبد آگے آگے عیسائی ہے اور بھی ہے اور دو چاہیے ہے، یہ سب کے سب جو ہے مل کے نکل رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو نشانہ بنا رہے ہو، ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے گمراہ کو بچن اور ہم اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو بھی بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ انتہائی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کی وجہ سے میں اپنے بات کو بنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں امام بخاری میں آپ کیا لائق نہیں کیسے بتا رہا ہے ابھی بتا میرا رحمان حقیقت
اللہ کے حبیب چاہتے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو ترازو میں میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلمات میں اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ سبحان اللہ کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں سے متصف، ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری خوبیاں اللہ کے لیے سزاوار ہیں، اور تمام عیبوں سے اللہ کی ذات جو ہے بالکل پاک ہے۔ یہ ذکر کے کلمات ہیں۔ امام بخاری پھر میں یہ لا کر بتانا چاہتے ہیں، ایک مومن کو اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں کچھ وقت اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے، اللہ کا ذکر۔ میرے بھائیوں، آج ساری چیزوں کا ہم ذکر کر رہے دنیا بھر کی، مگر اگر ذکر نہیں کر رہے تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے دل پاک ہوگا، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی محبت دل میں آئے، اللہ کا ذکر کریں گے دل کا زنگ دور ہوگا، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ دین میں پختگی اور مضبوطی عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقرب جو ہے حاصل ہوگا۔ امام بخاری گویا اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، بخاری جیسی کتاب امت کو ملی نہیں ملی؟ یہ بخاری جیسی کتاب امت کو جو ملی، جو قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، یہ کتاب جو امت کو ملی ہے، اس میں ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ بخاری کیسے ہم کو ملی؟ امام بخاری کی والدہ اپنی امام بخاری کی تربیت فرمائے۔ تربیت ضروری ہے میرے بھائیوں، تربیت نہیں ہوگی تو ہماری نسلیں بالکل جو ہے بے دین ہو جائیں گی۔ بخاری جیسی کتاب امت کو تب ملی جب ان کی ماں نے بچپن میں امام بخاری کی تربیت کی۔ آج بھی امت میں بخاری پیدا ہو سکتے ہیں، غزالی پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی امت میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، مگر کب؟ جب کہ مائیں اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دے رہے۔ اندازہ لگائیے، امام بخاری بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ذمہ داری پوری جو ہے والدہ کے اوپر آئی، اور امام بخاری کے والد بھی بڑے محدث تھے اور علم حدیث میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ اب ماں کی خواہش یہ تھی کہ جیسے میرا شوہر محدث تھا، میرا بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی بڑا محدث بنے۔ لیکن کیا ہوا؟ بچپن میں امام بخاری کی بینائی چلی، ماں پریشان ہوئی، مگر ماں نے امید کو جو ہے امید کو کاٹا نہیں اور نا امید نہیں ہوئی۔ ماں کیا کرتی تھی؟ روزانہ رات کو تہجد میں اٹھتی تھی، اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر امام بخاری کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنی قدرت سے میرے بیٹے کی بینائی کو ختم کیا ہے، پروردگار مجھے یقین ہے آپ کو قدرت ہے، آپ چاہیں تو میرے بیٹے کی بینائی لوٹا سکتے ہیں۔ روزانہ یہ کرتی تھی۔ ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے، اے نیک خاتون، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ چنانچہ فجر میں جب اٹھے، امام بخاری کی بینائی آ چکی تھی۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی کتاب امت کو ملی ہے ایک ماں کی تربیت کی وجہ سے۔ آج اگر ہم بھی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو آج بھی بڑی بڑی جو ہے ہستیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ امام بخاری کی بخاری کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ امام بخاری کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا اور مجھے پتا چلا کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا حرام ہے، میں نے اس کے بعد سے کبھی زندگی میں نے کسی کی برائی نہیں کی، اور کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت میں نے نہیں کی۔ یہ تقوی کا عالم۔ اور امام بخاری کے والد جو تھے، جب وہ انتقال کر رہے تھے تو 20,000 درہم وہ چھوڑ گئے۔ وہ 20,000 درہم کہتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے حلال کمائی، اس میں ایک درہم بھی حرام نہیں۔ حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کریں گے، بچوں میں نیکی آئے گی، بچوں میں دینداری آئے گی،
اگر حرام طریقے سے کما کر بچوں کی پرورش کریں گے تو ہمارے بچے کبھی نیک نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے والی طالبات، میں ان سے گزارش کروں گا، اب آپ عالمہ فاضلہ بن گئی، لیکن آپ نے کورس کو مکمل کیا ہے، علم سے آپ بے نیاز نہیں ہیں۔ آپ ہرگز نہ سمجھے کہ ہم فارغ ہو گئے، اب ہمیں پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ جو فارغ ہو رہے ہیں وہ ایک سلیبس سے فارغ ہو رہے ہیں، مگر علم کی ابھی آپ کو ضرورت ہے۔ ہمیشہ کتابوں کا مطالعہ اور علم میں اضافے کی کوشش کرنا ہے، اور آپ کو اللہ نے عالمہ بنایا ہے۔ اب سارے لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوں گی، آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے عالمہ فاضلہ بچیوں کو بدعملی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا عمل صحیح ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ان کے اخلاق بلند ہو، یہ نہایت ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی گزارش، اے میری طالبات، اللہ نے آپ کو عالمہ بنایا، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کی ہے، نسوانی معاشرے کے اندر جو خرابیاں، جو بگاڑ آج عام ہو رہا ہے، اس بگاڑ کو دور کرنا ان بچیوں کا کام ہے جو بچیاں دینی مدرسوں میں پڑھ کر عالمہ فاضلہ بن کر نکل رہی ہیں۔ اور میں ان طالبات سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر موقع ملے کسی مدرسے میں پڑھانے کا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کا، تو اس کو آپ غنیمت سمجھے، جب تک آپ کے لیے ممکن ہو اس کی کوشش کریں۔ اور میں ان بچیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی اصل زندگی ازدواجی زندگی ہے۔ آپ کو ایک کامیاب بیوی بننا ہے، ایک کامیاب ماں بننا ہے۔ آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، شوہر کی اطاعت کا جذبہ ہو، اور سسرال کے اندر سسرال والوں کے دل کو جیتنا، اور ساس سسرے کی خدمت اور ان کے دلوں کو جیتنا۔ جب تک آپ کے اندر نرمی نہیں ہوگی، آپ کے اندر تواضع نہ ہوگا، آپ کے اندر خدمت کا جذبہ نہ ہوگا، آپ کبھی جو ہے ایک کامیاب بیوی نہیں بن سکتی۔ اس لیے آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے۔ آپ جس ادارے میں آپ نے علم حاصل کیا ہے، آپ یہاں سے نکلنے کے بعد ادارے سے اپنا تعلق برقرار رکھیں، اپنی معلمات سے تعلق برقرار رکھیں، اور ادارے کے لیے ہمیشہ جو ہے اچھی سوچ رکھیں، اور اس کی جو ہے اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتے رہیں۔ ماشاءاللہ، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ناصر حسین رشادی صاحب، ماشاءاللہ ان کے تحت جو ہے نا اس علاقے میں کئی اسکول چل رہے ہیں۔ عصری اسکول آج کا اہم تقاضا ہے، جتنے زیادہ ہو سکیں مسلمان اپنے اسکول قائم کریں۔ ہمارے اسکول ہوں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، اور یہ سلیبس میں جو تبدیلی لائی گئی ہے نئی تعلیمی پالیسی کے بعد، اس کے گندے اثرات سے بچنے کے لیے مسلم جو ہے نا مینجمنٹ والے اسکولوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے وہ غلط قسم کی باتیں پڑھ کر ان کا دین و ایمان کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی خدمات کو سراہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اسکولوں کے میدان میں وہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان سے اور کام لے۔ اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو مکتب کی تعلیم دلائیے۔ آپ کی جو بچیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کو دیندار بنانے کی فکر کیجیے۔ اپنے نوجوانوں کو علماء کی صحبت میں رہنے کی تاکید کیجیے، دینی ماحول میں جو ہے ان کو رہنے کی جو ہے تاکید کیجیے۔ اس سے آپ کی نسل جو ہے وہ دین سے محروم نہیں ہوگی، اور آپ کی آنے والی نسلوں میں وہ دین باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ توجہ دیں گے۔ آخر میں یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ اب جو 2024 کا اپریل میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ ایک فیصلہ کن الیکشن ہے۔ اللہ کے لیے اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کیجیے، اور اللہ کے لیے الیکشن سے پہلے ووٹر آئی ڈی کا انتظام کیجیے، الیکشن سے پہلے سارے دستاویزات اپنے صحیح کیجیے، اور ووٹوں میں اتحاد پیدا کیجیے، اپنے ووٹوں کو بکھرنے سے بچائیے۔ ہمارا دشمن اقتدار کے سہارے ہمارے دین کو بدل رہا ہے، ہماری شریعت کو بدل رہا ہے، اور اس ملک میں ہمارے لیے جو ہے یعنی راستے جو ہے بند کر رہا ہے، طرح طرح کی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ہم اپنے اس دشمن کا جواب الیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں اور متحدہ ووٹوں کا استعمال کریں، تاکہ یہ دشمن جو اقتدار حاصل کر کے مسلمانوں کے لیے مسائل جو پیدا کر رہا ہے اور ملک کو تباہی کی طرف جو لے جا رہا ہے، وہ اس سے محروم ہو جائے۔
مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو آج ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان طالبات کو اللہ پاک علم و عمل کا آفتاب و مہتاب بنائے، اور ان کے نسلوں میں، خاندانوں میں اللہ تعالیٰ علم اور دین کو باقی رکھے۔ اور جتنے احباب یہاں آئے ہیں مدرسے سے تعلق کی بنیاد پر بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، مدرسے سے تعلق قائم رکھیں، اور مدرسے کے بارے میں تعاون کرنے کا مزاج رکھیں، اور جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ عصری اسکول بھی قائم کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے اسکولوں میں پڑھنے کے لائق ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ تھوڑا پانی پلاؤ بس۔ بخاری شریف کی آسان اس کا مفسر شریف کی مطالعہ وہی بات ہے ہماری اس پر وائی آپ کو تو یہ کیا کہ اللہ کا مسامہ ایران سے بھی اور شریف کے اندر پروگرام کا مسئلہ کیا کہ بات یہاں پر تشریف لائے ہے بہنوں کو اعلان کر دیا کہ ایک جواب کا اکثر پاپا اور وہ دوبارہ میں اس کو منتظر کیا کہ ہم ایک بار شادی ادا کرتے ہیں ہم دوبارہ کرتی ہیں اور ہم یہ مجھے موقع کرتے ہیں کبھی اور اس طریقے سے آپ تمام احباب کا باوجود یہ کہ آج چھٹی کا دن نہیں ورکنگ ڈے ہے اس کے باوجود آپ اللہ تشریف لائے آپ کئی مجموعہ ہم دونوں مشغول ہیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کافی خواتین میرے سے بیمار ہو گئی تھی جو پھر لگایا گیا تھا وہ بھی سن گیا شاید بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر تشریف فرما ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام معاونین کا اور اسی طریقے سے جو لوگ اس سلسلے کو کامیاب بنانے میں کوششیں کیے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی دعا کے بعد بتاؤں اس کے بعد ہماری ضرورت کی ادائیگی کے بعد آپ تمام احباب کے لیے سرانے کا انتظام ہے آپ اللہ تعالیٰ ہی اٹھانا تیار کیا گیا ہے آپ اللہ ضرور کی ضرور بنا اور فرمائے اور حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی مسلمان گروہوں سے اس نتیجے کو بتاتا ضرور جلدی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اس اجتماع کو، اس اجلاس کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ مولا جن جن جو بھائی یہاں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار جن بچیوں نے بخاری کا آخری درس پڑھا ہے، فارغ ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کو بھی علم و عمل کا آفتاب و مہتاب بنا۔ اے کریم پروردگار ان کی اے اللہ مدد فرما، اور دین و دنیا میں ہر طرح کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ مولا ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ مولا یہاں ظلم کا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں دین کو عام فرما۔ الہ العالمین جتنے ان کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں مولا، سبوں کی جائز ضروریات کی تکمیل فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اے اللہ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ مولا ہماری جو ہے نئی نسل کو اے اللہ ایمان، اس کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار اس ادارے کی خدمات کو اے اللہ بابرکت فرما، اس کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ اسکولوں کے ذریعے جو خدمت ہو رہی ہے اے اللہ اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا آپ بہتر جانتے ہیں مولا وہ بھی عطا فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله